تمام صحابہ میں سب سے بلند درجہ حضرت عمر فرماتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور ایک رات کا اجر مجھے دے دے اور ایک دن کا اجر مجھے دے دے اور میری ساری نیکیاں لے لے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کون سی رات اور کون سا دن؟ کہ جب آپ مکہ سے نکلے ہجرت کرنے اور غار ثور میں چھپنا تھا تو ابو بکر ساتھ تھے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب ڈر لگتا ہے کوئی چھپا ہوا دشمن نہ ہو تو آگے چلتا ہوں، جب خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی وار نہ کرے تو پیچھے چلتا ہوں۔ اور پھر جب غار پر پہنچے تو ان کو باہر کھڑا کیا اور ابو بکر اندر گئے، ٹٹول ٹٹول کے سارے سوراخ بند کیے پتھروں سے جو پڑے ہوئے تھے، پھر سوراخ زیادہ تھے پگڑی پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ زیادہ تھے تو کرتا نکال کے پھاڑا اور اس سے سوراخ بند کیے۔ وہ ایک سوراخ جس میں سانپ تھا اس کے لیے کپڑا نہ بچا تو اس کے اوپر ایڑی رکھ دی، کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ جب تھوڑا سا سویرا ہوا اور صبح کی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابو بکر کی نہ پگڑی نہ کرتا۔ آپ نے کہا ابو بکر تیرا کرتا، تیرا عمامہ، تیری پگڑی کدھر گئے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کہ اس میں کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں نے بند کر دیا۔ تو اب میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے اللہ ہاتھ اٹھا دیے، میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں اسے میرا ساتھی بنا دے۔ آپ کے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی دعا قبول ہے، ابو بکر سے میں راضی ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھی ہے۔ وہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک ہمارے مجذوب سے ساتھی تھے، فوت ہو گئے، وہ کہتے تھے جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے۔ یا اللہ میری توبہ، جنت تو ہر قسم کے لوگ چلتے ہیں، کوئی سارے کوئی عالم تھوڑا ہوتے ہیں یا صحبت یافتہ تھوڑا ہی ہوتے ہیں۔ جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے، اور یہ ابو بکر کہہ رہا ہے میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کے دروازے کھل گئے تو صحابہ نے مشورہ کیا۔ کون صحابہ؟ عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح، یہ 6 جو زندہ تھے کہ بھائی حضرت عمر بہت مشقت اٹھا رہے ہیں، ان کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، ان کو نرم کھانا کھانا چاہیے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے اور ایک خادم رکھنا چاہیے اور بستر نرم رکھنا چاہیے۔ یہ تو اب بڑی مشقت اٹھا رہے ہیں جبکہ سب کچھ آ چکا ہے۔ کسریٰ کے دربار سے قالین آیا تھا 1 ایکڑ کی لمبائی چوڑائی میں، 1 ایکڑ کی لمبائی چوڑائی میں، اس کو کاٹ کے تقسیم کیا گیا تو 1 گٹھ 1 لاکھ درہم کی فروخت ہوئی تھی، 1 گٹھ 1 لاکھ درہم کی۔ اور اس کا تخت تھا سونے کا جو 140 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس میں 1,40,000 سونے چاندی کی کیلیں تھیں اور 53 من اس پہ سونا لگا ہوا تھا۔ یہ مدینے میں آیا تو حضرت علی کہنے لگے مانے گا نہیں، تم زور لگا لو۔ کہنے لگے نہیں ہم خود تھوڑا ہی جائیں گے، ہم بھیجیں گے حفصہ کو اور عائشہ کو، حفصہ اور عائشہ کو بھیجیں، ایک بیٹی ہے، ایک اللہ کے نبی کی محبوب ہے، ان کی ضرور سنیں گے۔ تو یہ دونوں آئیں خصوصی گشت، اور حضرت عائشہ متکلم بنی، یا امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی، لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا کہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول کے دور میں دنیا آئی کوئی نہیں، تو زندگی ویسی مجاہدوں والی تھی، پھر میرے باپ کا دور آیا تو فتوحات کا دروازہ نہیں کھلا
تو زندگی مشقت والی تھی. اب تو اللہ نے کیسر اور کسرا کے خزانے مدینے میں ڈھیر کر دیے، ایک ایک صحابی لاکھوں کروڑوں پتی بن چکا ہے. تو برائے مہربانی آپ ایسا کریں، آپ اپنی ترتیب بدلیں. آپ حضرت عمر کی جو روٹی کھاتے تھے اسے کوئی چبا نہیں سکتا تھا. جو روٹی وہ اتنی سخت ہوتی تھی چبائی نہیں جاتی تھی. آپ ایسا کریں، کھانا اچھا کھائیں. پھر ملکوں کے وفد آتے ہیں، یا آپ کے عجیب سے کپڑے ہوتے ہیں، آپ کپڑے اچھے پہنیں. پھر آپ کو غلام کی ضرورت ہے، اب آپ کی عمر آگے چلی گئی، آپ کو خادم رکھیں. پھر آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ نرم بستر بچھائیں. اور حضرت عمر جب غصے میں ہوتے تھے نا، ان کی آنکھیں گھومنے لگتی تھیں ایسے 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 ایسے. ان کی آنکھیں ایسے گڑ 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 گڑ. ان کو سمجھ آ گئی خیر نہیں ہے. تو ایک دم کہنے لگے کس نے بھیجا ہے، کس نے یہ کہلا کے بھیجا ہے. حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں کرو تو پھر بتاؤں گی، ویسے تھوڑا ہی بتاؤں گی. کہ اگر تم مجھے بتا دینا جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے تو میں مار 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 کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں. اور کہنے لگے حفصہ تجھ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں 2 وقت کھانا کھایا؟ صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا؟ کیا کہتی ہو؟ کہ جی اللہم نعم. جی بالکل یہی بات، یہی بات. کبھی 2 سالن کٹھے کیے زندگی میں؟ کیا کہتی ہو؟ کہ جی اللہم نعم، کبھی نہیں کیے. ایک دن تو نے ایک چھوٹے سے تپائی پر کھانا رکھ کے دیا تھا اور آپ نے اٹھا کے زمین پہ رکھ لیا تھا اور فرمایا تھا میں اس طرح کھاؤں گا جیسے غلام کھاتے ہیں. یاد ہے؟ کہ جی یاد ہے. تیرے گھر میں بستر کیا تھا؟ کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو رات کو دوہرا کر دیتی تھی، دن میں سیدھا کر دیتی تھی. تو آپ نے کہا ایک رات تو نے دوہرے کی بجائے 4 تہیں لگا دیں تو تھوڑا نرم ہو گیا. تو میرے نبی نے صبح تم سے پوچھا تھا میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، بس دوہری کے بجائے چوہرا کر دیا. کہ نہیں اسے ویسے ہی کر دو، مجھے رات کو اٹھنے میں تکلیف ہوئی، میں اللہ سے باتیں کرنے والا بندہ ہوں، مجھے ایسا بستر نہیں چاہیے. تمہیں یاد ہے اب میرے نبی کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو خود ہی دھوتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کپڑے دھو کے لٹکائے ہوتے تھے، سوکھ جائیں تو بلال آ جاتے تھے کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے. تو آپ فرماتے بلال میرے تو کپڑے ہی نہیں سوکھے. پھر جب وہ سوکھ جاتے تھے پھر آپ پہن کے جاتے تھے اور لیٹ نماز ہو جاتی تھی. پھر تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دن جوڑا بھی نہیں تھا تو ایک انصاری عورت سے آپ نے چادر منگوائی، وہ ساری بدن پہ لپیٹ کے اور گردن میں گانٹھ لگا کے آپ نے جا کے نماز پڑھائی. یہ تمہیں یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے. تو حضرت عمر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کو جا کے بتا دو کہ 3 دوست سفر پہ چلے تھے. ایک روانہ ہوا اور منزل پہ پہنچ گیا اللہ کے نبی. دوسرا روانہ ہوا اور منزل پہ پہنچ گیا ابو بکر. اب تیسرا راستے میں ہے، اگر ان کی راہ پہ چلے گا تو پہنچے گا ورنہ بھٹک جائے گا. انہیں بتا دو جنہوں نے بھیجا ہے کہ میرے رب کی قسم میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے میرے ساتھیوں سے ملا تھا. پھر اللہ نے کیسے ملایا؟ جب خنجر لگا نماز کے دوران اور آنتیں کٹ گئیں، دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا. آپریشن کا تو زمانہ نہیں تھا، تو یقین ہو گیا کہ میرا بچنا مشکل ہے. جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور اماں عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کا ساتھ چاہتا. مجھے امیر المومنین نہ کہنا، مجھے عمر کہنا.
اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اب میں عمر ہوں۔ کہنا عمر اپنے ساتھیوں کا ساتھ چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر آئے تو اماں عائشہ رو رہی تھی، کہنے لگی اماں جان میرا باپ اپنے دوستوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، کہنے لگی عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف خامد ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف میں ہو جاؤں، لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، مرحبا بہی۔ تو عبداللہ بن عمر نے آ کے خوشخبری سنائی کہ اجازت ہو گئی۔ کہ نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھانا اور دروازے پہ رکھ کے ایک دفعہ پھر اجازت لینا کہ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت علی تشریف لائے تو بڑی گھبراہٹ تھی۔ آپ نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں، موت کے بعد سے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے حدود میں سب سے زیادہ مضبوط عمر۔ میرے دو وزیر زمین پر ابو بکر اور عمر، میرے دو وزیر آسمان میں جبریل و میکائیل۔ ابو بکر اور عمر، تم جس بات کا فیصلہ کر لو گے میں کبھی اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ مسجد میں داخل ہوئے، ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے۔ آپ نے متوجہ کیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کا دن ہم اس طرح اٹھیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں موت کے بعد سے ڈر لگ رہا ہے۔ اتنے بڑے مقام، 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا، اور سارے صحابہ مرید اور ایک مراد، یا اللہ عمر دے دے، یا اللہ عمر دے دے۔ اور وہ عمر کہہ رہا ہے موت کے بعد سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہ ڈرو نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ ابو بکر اور عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ کہنا کہ گواہی دو گے قیامت کے دن؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام بھی ساتھ تھے، کہاں میں بھی گواہی دوں گا، حسن بھی گواہی دے گا۔ جب وہ چلے گئے تو موت کی دستک محسوس ہوئی، تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا، کہنے لگے بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے۔ تو انہوں نے یہاں رکھ لیا، چھوڑ کر کے یہاں پنڈلی کے اوپر رکھ لیا۔ سنتا نہیں، زمین پہ ڈال۔ تو ڈر گئے، انہوں نے زمین پہ ڈال دیا۔ تو انہوں نے اپنا منہ، یہ زمین ہے اور یہاں منہ رکھ دیا اور ایسے ایسے کرنے لگے۔